بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی کو دین اسلام کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ جو بھی اس کے مطابق چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس سے ہٹ کے چلے گا وہ ناکام ہوگا، ذلیل ہوگا، تباہ و برباد ہوگا، دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ اور دین اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دین اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ان میں ایک اوامر ہیں۔ اوامر ان باتوں کو کہتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، حضرات علماء کرام کے ذریعے سے ہم اسے معلوم کر سکتے ہیں کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے دلوں سے اس کی تڑپ اور طلب ختم ہو گئی ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ میرے اللہ کیا چاہتے ہیں۔ ماں اپنے بچوں سے پوچھتی ہے نا کہ بچوں آج کیا بناؤں، آج تمہارے لیے کیا بناؤں۔ ایک بیوی اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ فلاں کے ابا آج کیا بناؤں، آج کیا کھائیں گے آپ۔ ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو ہم مہمان سے پوچھتے ہیں کیا بنائیں آپ کے لیے، کیا پیش کریں آپ کو کیا پسند ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ علماء کرام سے اور مفتیان کرام سے پوچھے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہم لوگ رائے گنج گئے ہوئے تھے تو مرکز سے نکلے، گاڑی میں سوار ہو کے جا رہے تھے تو بازار سے گزرے تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا ذرا 2 منٹ صبر کریں، مجھے تھوڑا سا بازار میں کام ہے۔ اس نے کوئی چیزیں لینی تھی، خوشبو لینی تھی، کوئی مسواک لینی تھی، کوئی تسبیح لینی تھی۔ جب وہ گاڑی سے اترے نا تو اتر کے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے، میں آپ کے لیے خوشبو خریدنا چاہتا ہوں، آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے۔ تو مجھے ان کے اس سوال سے بڑا سبق ملا۔ میں نے کہا مجھ سے ایک محبت کرنے والا مجھ سے پوچھتا ہے کہ خوشبو وہ نہیں لاؤں گا جو مجھے پسند ہے، خوشبو وہ لانا چاہتا ہوں جو آپ کو پسند ہے، کیونکہ اس کو مجھ سے محبت ہے۔ اے کاش میں بھی اپنے رب سے پوچھتا میرے رب تو کیا چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت، اللہ کی منشا، اللہ کی خواہش پہ چلنا، یہی تو بندگی ہے۔ بندگی صرف سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، بندگی صرف داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے، بندگی صرف ٹوپی اوڑھنے کا نام نہیں ہے۔ بندگی یہ ہے
کہ بندہ کہے میرے رب میری کوئی خواہش نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ جب رشتہ ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں رشتہ ہوتا ہے، لڑکی لڑکے والوں کا رشتہ ہوتا ہے، تو لڑکے والے پوچھتے ہیں لڑکی والوں سے، لڑکے والے لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاں کیا رسم ہے تاکہ ہم اس کو پورا کریں۔ پوچھتے نہیں پوچھتے ہیں آپ کے ہاں کیا رسم ہے؟ اگر پشتو والوں کی کسی سندھی کے ساتھ رشتہ ہو جائے، کسی پنجابی سے رشتہ ہو جائے، تو اس کے گھر والے اس سے پوچھتے ہیں آپ کے ہاں کیا رسم ہے، اور لڑکی والے لڑکے والوں سے پوچھتے ہیں آپ کے ہاں کیا رسم ہے۔ یہ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ دونوں یہ نہیں کہتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی کیا خوشی ہے، اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ کی کیا خوشی ہے، اللہ کی کیا منشا ہے۔ ہم تو وہ کریں گے جس میں ہمارے اللہ کی خوشی ہے۔ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بشر بن حارث، ان کو بشر حافی بھی کہتے ہیں، بشر حافی بھی کہتے ہیں، بشر بن حارث ان کا نام ہے۔ تو وہ ابتدا میں اچھے حال میں نہیں تھے، شراب پیتے تھے، شراب پیتے تھے بہت۔ روزانہ لوگ ان کے گھر میں جمع ہوتے، روزانہ لوگ ان کے گھر میں جمع ہوتے، کچھ ناچتے، کچھ گاتے، کوئی شراب پیتے، اور اس طرح وہ اپنے اوقات کو گزارتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح اپنے گھر میں ناچ گانے میں اور شراب کے نشے میں مست تھے کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو بشر نے اپنی لونڈی سے، اپنی باندی سے کہا دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے۔ دروازہ کھولا تو کوئی بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا بشر کا۔ کہا وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ کہا وہ آزاد ہے۔ کہا ہاں میں بھی کہوں غلام تو ایسے کام نہیں کر سکتا، اگر یہ غلام ہوتا تو یہ غلامی کا حق ادا کرتا۔ اس کے انداز سے لگ رہا ہے، اس کی مستی سے، اس کے شراب سے، اس کے ناچ گانے سے، اس کے شور و شغب سے لگ رہا ہے کہ یہ کسی کا بندہ نہیں ہے، یہ آزاد آدمی ہے اور اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنی خواہش پہ چلنے والا ہے، خدا کی خواہش پہ چلنے والا نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ جب لونڈی واپس آئی تو بشر نے پوچھا کون تھا دروازے پہ؟ کہا پتہ نہیں کوئی آیا تھا، وہ پوچھ رہا تھا یہ غلام ہے، یہ بندہ ہے یا آزاد ہے؟ تو میں نے کہا آزاد ہے۔ تو اس نے کہا ہاں بے شک آزاد ہی لگتا ہے، اگر یہ کسی کا بندہ ہوتا تو بندہ ہونے کا کچھ تو حق ادا کرتا۔ یہ بات حضرت بشر بن حارث کے دل پہ ایسی زور سے لگی کہ ننگے پاؤں وہاں سے بھاگے اس شخص کے پیچھے کہ وہ کون تھا جو اتنی بڑی مجھے نصیحت کر گیا، مگر وہ اس کو ڈھونڈ نہیں پائے، پتہ نہیں وہ کون تھا، مگر اس کی اس بات سے بشر حافی توبہ طائب ہوئے اور پھر ہمیشہ ننگے پاؤں رہے، اس لیے ان کو بشر حافی کہتے ہیں۔ اور پھر وہ ایسے توبہ طائب ہوئے کہ امام احمد بن حنبل بھی ان سے دعا کرانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو دین اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اوامر ہیں یعنی وہ باتیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ایک وہ باتیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ان کو منہیات کہتے ہیں۔ ایک اوامر ہیں، ایک منہیات ہیں، ایک اوامر ہیں، ایک منکرات ہیں، ایک وہ باتیں ہیں جس کے کرنے کو کہا گیا ہے، ایک وہ باتیں ہیں جن سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ ان دونوں کے اپنانے کا نام دین ہے۔ اگر کوئی حکموں پہ تو چل رہا ہے لیکن نافرمانی نہیں چھوڑ رہا تو وہ بے دین ہے، دیندار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، چاہے وہ معاشرت سے متعلق ہوں، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہوں، چاہے وہ حکومت اور قضاء سے متعلق ہوں، وہ سب کے سب احکام بندوں کے اپنے نفع کے لیے ہیں۔
اس میں سے کسی حکم میں اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی غرض نہیں ہے، ان میں سے کسی حکم کو اپنانے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر سارے بندے نمازی ہو جائیں اللہ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، سارے بندے بے نمازی ہو جائیں اللہ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، سارے بچے ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں اللہ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، سارے بندے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ساری دنیا کے تاجر بددیانت ہو جائیں اور ناپ تول میں کمی کرنے والے ہو جائیں اللہ کے عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور سارے تاجر دیانتدار ہو جائیں اللہ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، سارے حکمران رحم دل ہو جائیں اللہ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، سارے حکمران ظالم ہو جائیں، کرپٹ ہو جائیں، بددیانت ہو جائیں اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ سارے احکام بندوں کی اپنی ذات کے لیے ہیں، نمازیں اللہ کے لیے نہیں ہیں، نمازیں خود بندے کے لیے ہیں، نمازیں پڑھنے سے بندے کی دنیا بنے گی اور بندے کی آخرت بنے گی، اس لیے کہ نماز وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے ملاقات کر سکتا ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو بندے اور اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، تو بندہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس میں اللہ کا فائدہ یا بندے کا فائدہ؟ بتاؤ بھائی، جب بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس میں بندے کا فائدہ یا اللہ کا فائدہ؟ بندے کا فائدہ ہے، اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی نہ ملے اللہ پھر بھی بادشاہ ہے، بندہ اللہ سے نہ ملے تو یہ بندے کی محرومی ہے۔ اس لیے آج ہم دین پہ کیوں نہیں چلتے؟ اللہ کے حکم کیوں توڑتے ہیں؟ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اگر میں دین پہ نہیں چلوں گا تو میرا تو کوئی نقصان نہیں، جبکہ دین پر نہ چلنے سے بندے کا خود کا نقصان ہے۔ جب انسان اپنی زندگی دین سے ہٹ کے گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ پاک کے احکام کو توڑتا ہے، تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر بندے پر اللہ پاک کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندے نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان کس نافرمانی پر کون سا عذاب آتا ہے، ہمارے نبی نے اس کو تفصیل سے بتایا ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا، حج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، اور اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو کیا ہوگا، تاجر بددیانتی کرے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا اور جھوٹ بولے گا تو کیا ہوگا، حکمران ظالم ہوگا تو کیا ہوگا، عوام الناس جب بے حیا ہو جائیں گے، اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ پوری تفصیل ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہے۔ لیکن اگر ہم دین کی ان دو باتوں کا تقابل کریں گے، ایک اوامر ایک منہیات، تو اس میں زیادہ ضروری منہیات سے بچنا ہے، دفع مضرت زیادہ اہم ہے جلب منفعت سے۔ نافرمانی سے بچنا ضروری ہے، نافرمانی سے بچے بغیر انسان کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے مشائخ کہتے ہیں اگر انسان دو چیزوں کو کنٹرول کر لے، دو چیزوں کو قابو کر لے، کنٹرول کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی ساری نافرمانیوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ نافرمانیاں تو بہت ہیں لیکن دو چیزوں کو اگر کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ساری نافرمانیوں سے انسان بچ سکتا ہے، اور وہ دو چیزیں ایک آنکھ ہے ایک زبان ہے۔ یہ دو چیزیں اگر انسان کی بے قابو ہیں تو اس کا دین بے اثر ہے، اس کا دین مردود ہے، اس کا دین اللہ کے ہاں غیر مقبول ہے، اس کا دین غیر مفید ہے۔ لیکن اگر یہ آنکھ اور زبان ان دو پہ انسان کنٹرول کر لے تو اس کے لیے سارے دین کی سلامتی ہو سکتی ہے۔
ایک عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی آنکھ اور شرمگاہ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. آنکھ کا اور شرمگاہ کا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں نگاہوں کو بچانے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم بھی دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اے میرے نبی میرے بندوں سے آپ کہیں کہ اے میرے بندو اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاؤ اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کرو. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، بدکاری کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا بدکاری کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے. سب سے پہلے انسان کی آنکھ خراب ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انسان غلط راستے پہ چل پڑتا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس من ترکہا خوفا من اللہ تعالی آتاہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے یہ جو انسان کی نظر ہے نا، نظر یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے. جو اس کو حرام سے اللہ سے ڈر کے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ وہ دل میں اس کو موت تک محسوس کرے گا. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے. ایک دن اپنی نظر کو جھکا کے رکھیں، نہ اٹھائیں سے، جھکا کے رکھیں. آپ اسی ایک دن کے اندر اپنی نماز میں روحانیت محسوس کریں گے، اپنی تلاوت میں لذت محسوس کریں گے، اپنے ذکر میں لذت محسوس کریں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں، نماز میں یاد نہیں رہتا، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، ذکر میں دھیان نہیں جمتا، مراقبے میں دھیان نہیں جمتا، یہ صرف نگاہ کی آوارگی کا نتیجہ ہے. اس لیے اپنی نگاہ کو کنٹرول کرنا، حرام سے بچانا اپنے دین کو بچانے کے لیے ضروری ہے. جس کی نگاہ محفوظ ہے اس کا دین محفوظ ہوگا، جس کی نگاہ آوارہ ہے اس کا دین تباہ ہو جائے گا. اور نگاہ کی آوارگی جب سے یہ موبائل آیا ہے تب سے بہت زیادہ ہو گئی ہے. موبائل کے آنے سے پہلے جو بے دین قسم کے لوگ ہوتے تھے، عیاش اور بدماش قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ برائیاں دیکھتے تھے. کبھی بھی شریف آدمی اپنی نگاہ کو غلط استعمال نہیں کرتا تھا. شریف آدمی چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھتا ہے لیکن شریف طبیعت کا ہے، اس کی نگاہیں ناپاک نہیں ہوتی تھیں. لیکن جب سے یہ موبائل آیا ہے تو شریف کیا، شریر کیا، دنیا دار کیا، دیندار کیا، مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم کیا، داڑھی رکھے ہوئے، سر پہ ٹوپی اور پگڑی رکھے ہوئے، اس کی نگاہیں بھی اس کے قابو میں نہیں رہیں. یہ موبائل اتنی مصیبت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے جس نے ہم سے، ہماری نگاہوں سے حیا کو ختم کر دیا ہے. اور اسی وجہ سے بدکاری اور زنا عام ہو گیا ہے. اس لیے میرے دوستو، گناہوں سے بچنے میں بنیادی چیزیں یہ دو ہیں، ایک نظر کو بچانا، ایک زبان کو بچانا. نظر حرام نہ دیکھے بلکہ فضول بھی نہ دیکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہیں اتنی پاک تھیں کہ حرام تو کیا آپ نے کبھی فضول بھی نہیں دیکھا. صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یوں ہوتے تھے. آپ مجھے دیکھیں، سر جھکا ہوا اور نگاہیں گود میں. جب آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کی نگاہیں گود میں ہوتی تھی، جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پہ ہوتی تھی. یہ آپ کی زندگی کا مستقل معمول تھا کہ جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ کی نگاہ گود میں ہوتی تھی، اور آپ کھڑے ہوتے تھے
تو آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ ہوتی تھی. اب بتائیے جو اس طرح اپنی نگاہ کو رکھنے کا عادی ہو تو وہ حرام کبھی دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کے غیظ و غضب سے بچیں، تو اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کریں، اپنی نگاہوں کو جھکانے کی اپنے اندر عادت ڈالیں. بچپن سے اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، بیٹا نگاہ نیچے رکھو. بچہ اگر یوں چل رہا ہے اس کو سمجھائیں، بیٹا مسلمان یوں نہیں چلتا، مسلمان تو یوں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پہ گردن اٹھا کے مت چل، اکڑ کے مت چل، اس لیے کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، پہاڑوں کی چوٹی پہ نہیں پہنچ سکتا. اور یہ جگہ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جن میں چند صفات ہیں، ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی گردنیں جھکی ہوتی ہیں. رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی گردنیں اٹھی ہوئی نہیں، ان کی گردنیں جھکی ہوتی ہیں. اس لیے میرے دوستو نگاہوں کو جھکانے کا اپنے آپ کو عادی بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی نگاہوں کو جھکانے کا عادی نہیں بنائیں گے تو کوئی بھی ایسی نگاہ ہماری اٹھ سکتی ہے جو ہمارے دل سے ایمان کی شمع کو بجھا دے. انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت اس کا ایمان آگے پیچھے ہو جائے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الداء والدواء، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مصر میں ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا اللہ والا تھا، اذان بھی خود دیتا تھا اور نماز پہلی صف میں اہتمام سے پڑھتا تھا. تو اس زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے، مینار ہوتے تھے، بڑے بڑے منارے ہوتے تھے، ان میں آگے اوپر چڑھ کے اس میں اذان دیتے تھے، اس سے آواز دور دور تک جاتی تھی. کہتے ہیں مصر کا وہ مؤذن جو بڑا عبادت گزار اور بڑا پرہیزگار تھا، ایک دفعہ اذان دینے کے لیے منارے پہ چڑھا تو بے ساختہ اس کی نگاہ آگے پیچھے ہوئی، اور جب نگاہ آگے پیچھے ہوئی تو اس کی نگاہ مسجد کے قریب میں ایک گھر کے اندر پڑی جس میں ایک نصرانی رہتا تھا. اس کی بیٹی اس کے ساتھ رہتی تھی. اس کی بیٹی بڑی حسین خوبصورت تھی. اس مؤذن کی اچانک نگاہ اس لڑکی پہ پڑ گئی. اچانک اس مؤذن کی نگاہ اس لڑکی پہ پڑ گئی جو نصرانی کی بیٹی تھی، عیسائی کی بیٹی تھی. اس لڑکی پہ جو نظر پڑی تو وہ دیکھتا ہی چلا گیا اور ایسا اس کی محبت میں مست ہوا کہ اذان نہیں دی، اذان کے بغیر ہی نیچے اتر آیا اور گیا اس عیسائی کے دروازے پہ. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ عیسائی باہر نکلا. اس نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، ہم تو عیسائی ہیں. کہا اگر آپ کہتے ہیں تو میں عیسائی ہو جاتا ہوں. اسی وقت وہ عیسائی ہو گیا اور عیسائی سے کہا اب میری شادی اپنی بیٹی سے کر دیں. چنانچہ جب یہ مسجد کا مؤذن اور پکا نمازی اور لوگوں کے درمیان ایک اللہ والا سمجھا جانے والا شخص عیسائی ہوا تو وہ بڑا خوش ہوا. اسی وقت وہ اس کو گھر کے اندر لے گیا اور ان کا آپس میں نکاح ہوا. اور نکاح پڑھنے کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی اس نے اس لڑکی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. جب وہ گھر کے اوپر کی منزل پہ جانے لگا، سیڑھی پہ چڑھا، اس کا قدم پھسل گیا اور پلٹ کے زمین پہ گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور کفر ہی پہ مر گیا. چڑھا تھا اذان دینے کے لیے لیکن مرتد ہو کر واپس آیا اور ارتداد کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. یہ نگاہ کی آوارگی ہے. نگاہ کو جھکانے کا عادی ہوتا تو کبھی بھی اس کی نظر نہ پڑتی. اس وقت ساری دنیا کا باطل مجھے اور آپ کو دین سے ہٹانے کے لیے کمر بستہ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں، آپ تو KPK کے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، لیکن آپ بھی اپنے بازاروں میں یہ سائن بورڈ دیکھیں،
ان سائن بورڈوں پہ کون سی تصویریں لگی ہوئی ہیں؟ میں پچھلی دفعہ 6-7 مہینے پہلے یہاں آیا تھا تو مینگورا سے گزر رہے تھے، تو مینگورا شہر میں ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے اور ایک لڑکا لڑکی کی گردن میں باہیں ڈال کے کھڑا ہوا ہے. ایک لڑکا ایک لڑکی کو اپنی باہوں میں لیے کھڑا ہوا ہے اور تصویر لگی ہوئی ہے اتنے بڑے سائن بورڈ پہ. سارا مینگورا وہاں سے گزر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور کسی کو ہوش نہیں ہے کہ اس کمپنی والوں سے بات کرے کہ یہ آپ اس تصویر کو لگا کر ہمارے نوجوانوں کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں. کسی کو اس کا احساس نہیں ہوا. اس لیے بھائیو، ساری دنیا کا باطل اس وقت کمر بستہ ہے مجھے اور آپ کو دین سے ہٹانے کے لیے. انہوں نے ٹھان لی ہے کہ ہمیں دین سے ہٹانا ہے، اور ہمیں ٹھاننی ہے کہ ہمیں دین سے نہیں ہٹنا. تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ دین پہ جمیں گے یا ہٹ جائیں گے؟ بھائی جمیں گے یا ہٹ جائیں گے؟ آپ میری زبان سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ دین پر جمیں گے یا ہٹ جائیں گے؟ جمیں گے تب جب آپ کی نگاہیں نیچی رہیں، ورنہ آپ نہیں جم سکتے. اٹھی ہوئی نگاہوں والا دین پہ نہیں جم سکتا. جھکی ہوئی نگاہوں والے کو اللہ اپنی قدرت سے دین پہ جمائے گا. اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم. اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ ان مردوں سے کہیں اپنی نگاہوں کو جھکائیں. جب یہ جھکائیں گے ان کی شرم گاہیں محفوظ ہوں گی اور ان کا دل پاک ہو جائے گا. ازکی لہم، ان کا دل پاک ہو جائے گا. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی ذات سے، اپنی بہنوں کو، سب کو اس کا عادی بنائیں کہ ہم نے نگاہیں جھکا کے چلنا ہے. ہم نے نگاہیں جھکا کے چلنا ہے، ہمیں اوپر نہیں اٹھانا. جب سڑک پر کیچڑ ہو، سڑک پر گندا پانی کھڑا ہوا ہو تو کیسے چلا جاتا ہے؟ جس نے نماز پڑھنی ہے، جس نے اپنے کپڑوں کو بچانا ہے، وہ کیسے چلتا ہے؟ وہ اپنے پانچے اوپر اٹھاتا ہے. بھائی اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ کیوں اوپر اٹھاتا ہے؟ ورنہ کپڑے گندے ہو جائیں گے. میرے دوستو، جیسے گندے پانی سے پانچوں کو بچانا ضروری ہے، اس سے زیادہ اپنی نگاہوں کو حرام سے بچانا ضروری ہے. پانچے گندے ہو جائیں گے تو پاک ہو جائیں گے، نگاہیں ناپاک ہو جائیں گی تو دل گندا ہو جائے گا، ایمان کمزور ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، شیطان خوش ہو جائے گا. اس لیے آپ اکثر نوجوان ہیں آج ہمارے نوجوان نسل کی اکثریت بدنگاہی کے مرض میں مبتلا ہے. اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ نگاہوں کو جھکائیں، نگاہوں کو جھکائیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے اپنی نظر کو حرام سے بچا، اس لیے کہ جب تو قبر میں آئے گا تو سب سے پہلے کیڑا تیری آنکھ کو کاٹے گا. جب انسان قبر میں جاتا ہے نا تو سب سے پہلے کیڑے کس کو کھاتے ہیں؟ سر کو نہیں کھاتے، سب سے پہلے آنکھ کو کھاتے ہیں. ان آنکھوں نے کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے. ان آنکھوں سے ہم حرام دیکھ کر کیوں اللہ کو ناراض کریں؟ اس لیے میں بھی آپ بھی اس بات کو طے کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی نگاہیں ہمیشہ جھکا کے چلیں گے. کون کون نگاہیں جھکا کے چلے گا؟ یہ ہماری تشکیل ہے. جیسے 6 روزے کی تشکیل ہوتی ہے نا، چلے کی تشکیل ہوتی ہے، 4 مہینے کی تشکیل ہوتی ہے، یہ زندگی بھر کی تشکیل ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے گردن کو جھکا کے چلنا، نگاہوں کو جھکا کے چلنا. اس میں ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی حفاظت ہے، اور اس میں خرچہ بھی کوئی نہیں ہے. آپ ایک دن نگاہوں کو جھکا کے گزار لیں، آپ کو نماز میں بھی مزہ آئے گا، ذکر میں بھی مزہ آئے گا، تلاوت میں بھی مزہ آئے گا، اللہ پاک کا نام لینے میں آپ کو مزہ آئے گا. آپ کا دل کرے گا کہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھاؤں، سجدے میں پڑا رہوں، اتنا مزہ آئے گا. قرآن سے اتنا جی لگے گا کہ آپ کا دل کرے گا اور پڑھتا جاؤں اور پڑھتا جاؤں اور پڑھتا جاؤں. لیکن جب نگاہیں ناپاک ہو جائیں تو قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز بوجھ بن جاتی ہے.
ہم لوگ ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ گئے تو وہاں پہ عام طور سے ہم نے دیکھا کہ جو گنے چنے تھوڑے تھوڑے مسلمان ہیں انہوں نے جو دکانیں بنائی ہوئی تھیں ان دکانوں کے آگے انہوں نے جالیاں لگائی ہوئی تھیں. جالیاں جیسے جیل میں جالیاں ہوتی ہیں نا، جالیاں ہوتی ہیں، ایسے انہوں نے جالیاں لگائی ہوتی تھیں. ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ جالیاں کیوں لگائی ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں نا، کرسچن یا یہودی یا عیسائی یا جو بے دین لوگ ہیں، وہ ہم سے پیسے چھین لیتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں جالیاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ یہاں کوئی آ نہ سکے. اور انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ایک سال اس دکان کے اندر گزار لیتے ہیں، پیشاب بھی وہیں، پاخانہ بھی وہیں، کھانا بھی وہیں، سب کچھ وہیں. اتنی اذیت ناک زندگی گزار رہے تھے. ایک علاقے میں ہم گئے تو وہاں ایک دکان تھی، لیکن اس دکان پہ جالی نہیں تھی. اس دکان پہ جالی نہیں تھی. اس دکان پہ عام سا کاؤنٹر رکھا ہوا تھا، گاہک آ رہے تھے، سامان لے رہے تھے. تو ہم نے اس ساتھی سے پوچھا کہ ہم نے تو ہر جگہ دیکھا کہ دکان پہ جالیاں لگی ہوئی ہیں، تو آپ نے جالی نہیں لگائی، تو یہاں کے لوگ آپ کو تنگ نہیں کرتے؟ یہاں کے لوگ آپ سے پیسے نہیں چھینتے؟ کہا اللہ کا شکر ہے ہم سے پیسے نہیں چھینتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا ہم دو کام کرتے ہیں، ایک اپنے مال کی زکوٰۃ اہتمام سے نکالتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ پابندی سے نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ کے نکالنے پر اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جو زکوٰۃ نکالے گا اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا. اور دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی عورتوں کو نہیں دیکھتے، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہیں. نگاہوں کو جھکانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی ہے. پھر اس نے کہا یہاں کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے بچوں سے کہتی ہیں اس کو کچھ نہ کہنا، یہ ہمارا موڈینو ہے. موڈینو کہتے ہیں خدا کو کہتے ہیں. ہماری نگاہوں کو جھکانے کی وجہ سے یہاں کی عورتیں ہمارا اتنا احترام کرتی ہیں کہ اپنے بچوں سے کہتی ہیں یہ انسان نہیں، یہ تو خدا ہے، صرف نگاہوں کو جھکانے کی وجہ سے. آج ہماری نوجوان نسل آوارہ ہو گئی ہے، نگاہیں آوارہ ہو گئی ہیں. کوئی سرے عام آوارگی کرتے ہیں، کوئی چھپ چھپ کے کمروں میں کرتے ہیں. اللہ کو سب کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تم جو نگاہوں سے بدماشی کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں. تمہارے دل میں جو سوچ چھپی ہوئی ہے، خیالات چھپے ہوئے ہیں، تمہارے دل کے رجحانات چھپے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں. اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس کو بیٹھا سوچ رہا ہے. ایک مرد ہے ایک عورت کو بیٹھا سوچ رہا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے یا کسی اور کو یاد کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اوروں کو نہیں پتا لیکن مجھے تو پتا ہے کہ کس کو سوچ رہا ہے. اس لیے بھائیوں میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں گے. اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک کام. دوسرا کام اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. مشائخ نے لکھا ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. زبان کا سائز تو بہت چھوٹا سا ہے، اتنا سا ہے، اگر اس کو آپ ترازو میں تولیں گے تو اس کا اتنا وزن نہیں ہے. لیکن وہ جرمہ کبیر، لیکن زبان سے نکلنے والا ایک ایک بول بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے. زبان سے نکلنے والے بول میں بڑی تاثیر ہے. گولی میں وہ اثر نہیں ہے، گولی میں اور بم میں وہ اثر نہیں ہے جو زبان میں اثر ہے. ایک مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے پہ غصے ہو گیا. ایک باپ اپنے بیٹے پہ غصے ہو گیا. جب غصے ہوا تو بیٹے نے اپنے باپ سے کہا میں آپ کو باپ نہیں مانتا ہوں. اب یہ ایک بول ہے، لیکن اس بول کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے باپ کو نیند آئے گی؟ بتاؤ بھائی. جب بیٹا اپنے باپ سے کہے میں آپ کو باپ نہیں مانتا ہوں تو اس بول کے بعد باپ کا دنیا میں جینے کو دل کرے گا؟ بتائیے. کیا باپ کو نیند آئے گی؟ کیا باپ سے کھانا کھایا جائے گا؟ کیا باپ سے ہنسا جائے گا؟ کیا باپ کو کوئی چیز اچھی لگے گی؟ کیا باپ کا کاروبار میں دل لگے گا؟
باپ کا دل کرے گا کہ زہر پی کے خودکشی کر لوں کہ آج میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، حالانکہ اس نے گولی نہیں ماری، ایک بولی تو بولا ہے۔ ایک خاوند اپنی بیوی سے کہے تو مجھے 1 منٹ کے لیے اچھی نہیں لگتی، چاہے اچھی لگتی بھی ہو پھر بھی غصے میں آ کے کہہ دیا تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، تو بتائیے اس بول کے بولنے کے بعد اس بیوی کو نیند آئے گی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اس کو نیند آئے گی؟ اس کو کھانا اچھا لگے گا؟ اس سے گھر کا کام کاج ہو سکے گا؟ یہ جیتے جی مر جائے گی کہ نہیں مر جائے گی کہ جس کے لیے ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بھائی چھوڑے، بہنیں چھوڑی، اب میں اس کو بھی اچھی نہیں لگ رہی تو میں تو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ بول میں کتنا اثر ہے، ایک بول میں کتنا اثر ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھے۔ ایک شخص نے ایک اللہ والے سے کہا، حضرت زبان قابو میں نہیں ہے، زبان قابو میں نہیں ہے۔ فرمایا تیری زبان کے سامنے کیا ہے؟ تیری زبان کے سامنے کیا ہے؟ کہا 2 ہونٹ ہیں، 32 دانت ہیں۔ کہا اتنی دیواریں توڑ کے بھی تیری زبان باہر آ جاتی ہے، بڑی طاقتور ہے زبان تیری۔ 2 ہونٹ ہیں، 32 دانت ہیں، اتنی ساری دیواریں اللہ تعالیٰ نے کھڑی کر دی ہیں، پھر بھی تیری زبان بے قابو ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا، ابو ذر میں تجھے ایسے 2 عمل بتاؤں جو بہت ہلکے ہیں، بہت آسان ہیں، لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں، اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں وہ 2 عمل اور وہ بہت آسان سے۔ ان کا بتائیے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا طول الصمت و حسن الخلق، لمبا خاموش رہنا اور اچھے اخلاق کو برتنا، لمبا خاموش رہنا۔ آج ہم بولنے کو کمال سمجھتے ہیں، بولنا کمال نہیں ہے، خاموش رہنا کمال ہے۔ امام ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم تھے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے سارا دن خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ اگر ان کے 24 گھنٹے تقسیم کیے جائیں، کتنا بولتے تھے، کتنا خاموش رہتے تھے، تو ان کی خاموشی کے لمحات بڑھ جائیں گے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور جتنے اہل اللہ گزرے ہیں، ان سب کی زندگیوں کو اگر آپ چیک کریں گے تو ان کی خاموشی زیادہ ہے، ان کا بولنا کم ہے۔ اس لیے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے والا شخص اپنے دین کو بچا سکتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے یمن، آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس عمل کے کرنے سے تیرے دین کی حفاظت ہو جائے، تیرا دین ضائع ہونے سے بچ جائے؟ کہا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنی مبارک زبان کو پکڑا اور پھر چھوڑ کے فرمایا معاذ اس زبان کو قابو میں رکھو گے تو دین بچ جائے گا، اس زبان کو قابو میں نہیں رکھو گے تو دین تباہ ہو جائے گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا زبان کے بول اتنے نقصان دہ ہیں؟ کیا زبان کے بول اتنے نقصان دہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں معاذ، اے جبل کے بیٹے معاذ، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی یہ زبان ہی تو ہوگی۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز ہوگی؟ فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی 2 چیزیں، ایک زبان، ایک شرمگاہ ہوگی۔ سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے یا تو زبان کی وجہ سے جائیں گے یا شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، بولتے وقت اپنی زبان کو کھلا نہ چھوڑ دیں کہ جو منہ میں آئے کہہ دیں، سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ اگر ہم سوچ سمجھ کے بولیں گے، اپنی زبان پہ کنٹرول کریں گے، اپنی نظر پہ کنٹرول کریں گے، ہمارے سارے دین کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور جب دین کی حفاظت ہوگی تو اللہ ہماری دین کی برکت سے دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ آج بہت سا دیندار طبقہ ہے کہ جو نگاہوں کے بارے میں بھی کوتاہی برت رہا ہے اور زبان کے بارے میں بھی کوتاہی برت رہا ہے۔
ہیں تو دیندار، ہیں تو پہلی صف کے نمازی، تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، لیکن غیبت کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دھوکہ دیتے رہتے ہیں، اور اوروں کی دل آزاری کرتے رہتے ہیں، اوروں پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں، اوروں کے کیڑے نکالتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کا دین انہی کے ہاتھوں ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ سارے نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ اپنی زبان اور نظر کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. خود بھی اس پر آئیں، اوروں کو بھی اس پر لائیں. جو زیادہ بولتا ہے اس کو سمجھائیں کہ بھئی بولنا کمال نہیں، خاموش رہنا کمال ہے. ہمارے نبی زیادہ بولنے والے نہیں تھے، ہمارے نبی زیادہ خاموش رہنے والے تھے. حدیث میں یہ نہیں آتا طویل الکلام، آپ لمبا کلام کرتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے طویل الصمت، آپ لمبا خاموش رہتے تھے. خاموش رہنا، نظروں کو جھکا کے رہنا، یہ دین کو بچانے کا بنیادی ذریعہ ہے. اس کے بغیر دین ہمارا محفوظ نہیں رہے گا، اور دین نہیں بچے گا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو سمجھنے، اس کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، ہم تیرے عاجز، مسکین، گنہگار، خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے تیرے دروازے پہ حاضر ہیں. اے اللہ، بھکاریوں کا مجمع ہے، فقیروں کا مجمع ہے، تجھ سے بھیک مانگنے آئے ہیں. اللہ، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے آئے ہیں. اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. ہماری ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اے اللہ تیری نافرمانی میں گزر گئی. اے اللہ، ہمارے دن بھی تیری نافرمانی میں گزرے ہیں، ہماری راتیں بھی تیری گناہوں میں، تیری نافرمانی میں گزرے ہیں. اے اللہ، اے اللہ، ہم نے جان کے بھی کیے ہیں، بھول کے بھی کیے ہیں، اوروں کے سامنے بھی کیے ہیں. اے اللہ، تنہائیوں میں چھپ چھپ کے بھی کیے ہیں. اے اللہ، ہمارے ایسے بھی گناہ ہیں جو ہمیں یاد ہیں، اور اے اللہ ایسے بھی گناہ ہیں جو ہم کر کے بھول گئے ہیں. اے مالک الملک، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ، ہمیں معافی دے دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ، ہم نے تیری نافرمانی کر کے تجھے ناراض کیا، پھر تجھے نہ منا کے تجھے ناراض کیا. اے اللہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کوئی گناہ نہ کرتے. اے اللہ، جب گناہ ہو گیا تھا تو فوراً تیرے سامنے رو دھو کے تجھے راضی کرتے. اے اللہ، ہم تو تجھے راضی بھی نہ کر پائے، ہم نے بڑی لاپرواہی برتی، بڑی بے حسی کا ثبوت دیا. اے اللہ، بڑی بے وفائی کا ثبوت دیا. ہم تیرے بے وفا بندے تیری نعمتیں کھا کر تجھے ناراض کرتے رہے. اے اللہ، آج اگلے پچھلے سارے گناہوں کی معافی دے دے. اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، ہمارے کانوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما. ہمارا سارا وجود گناہوں سے گندا ہو گیا ہے. اے اللہ، ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جس کے کپڑوں میں پخانہ نکل گیا ہے. اے اللہ، اس بچے سے ہر کوئی نفرت کرے گا لیکن ماں نہیں کرے گی. اے اللہ، ماں تو اسے ہاتھ سے پکڑ کے اے اللہ نلکے کے پاس لے جائے گی، اپنے ہاتھ سے اس کا پاخانہ دھوئے گی. اے اللہ، اس کے کپڑے بدلے گی. اے اللہ اسے نہا کے دھلا کے اے اللہ اسے اپنی گود میں لٹائے گی، اسے دودھ پلائے گی، اسے کھانا کھلائے گی. اے اللہ، تو تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اللہ، تو تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دھتکار نہ دینا، ہمیں مردود نہ کر دینا، ہمیں اپنے در سے دھکے نہ دے دینا. اللہ، تو بڑا بادشاہ ہے، تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ، تیرے بندے تو بہت سارے ہیں. اے اللہ، تیرے تو لا تعداد فرشتے عبادت گزار ہیں. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، لیکن ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اے اللہ، ہمارا رب تو ہی ہے. اے اللہ، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اے اللہ، ہماری ماؤں نے، ہمارے باپ نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں تیرا
دروازہ دکھایا۔ اے اللہ ہمیشہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا جب کبھی بھی مشکل آئے اس در پہ آنا، تو اس در پہ آنے سے مشکل حل ہو جائے گی۔ اے اللہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں، تیری عزت کی قسم ہم کبھی کسی مندر میں نہیں جھکے، ہم کبھی کسی گرجے میں نہیں جھکے۔ اے اللہ ہم نے کبھی کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اے اللہ ہم نے سجدے بہت تھوڑے کیے ہیں، بڑے بے جان کیے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے سجدہ جب بھی کیا ہے تو تجھی کو کیا ہے۔ اے اللہ تجھے پتہ ہے ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم لاوارث ہیں، اے اللہ ہم یتیم ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم بے سہارا ہیں اور بے سہاروں کا تو ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم پہ آئی ہوئی ساری پریشانیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اے اللہ یہ مہنگائی اور اے اللہ یہ سیلاب اور یہ آندھیاں اور یہ بے موسم بارشیں اور یہ زلزلے اور یہ ظلم و ستم اور یہ بدامنی اور یہ ہر طرف قتل و غارت اور اے اللہ یہ سارے برے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ تھوڑا سا مجمع تیرے سامنے جولی پھیلا کے، اس میں معصوم بچے بھی ہیں، اس میں حفاظ بھی ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، اس میں طلباء بھی ہیں، اس میں دین کی دعوت دینے والے اے اللہ تیرے پیارے بندے بھی ہیں۔ اے اللہ اس میں سفید ریش بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ اس میں مسجد کے ائمہ بھی ہیں۔ اے اللہ ایسا مبارک مجمع ہم اور کہاں سے لائیں؟ اے اللہ حضرت عمر کو بارش چاہیے تھی، انہوں نے حضرت عباس کو پیش کر کے تجھے واسطہ دیا تھا اور تجھ سے بارش مانگی تھی اور تو نے بارش دے دی تھی۔ اے اللہ اب تو نہ حضرت عمر ہیں نہ حضرت عباس ہیں، ہمارے پاس یہی طلباء علماء ہیں، ہمارے پاس یہی تبلیغ والے، یہی سفید ریش بوڑھے ہیں۔ اے مالک الملک اس مجمع کے ہاتھوں کے طفیل ساری امت کو معاف فرما، ساری امت کی بخشش فرما، ساری امت کی مدد فرما، ساری امت پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہماری بوڑھی مائیں تیری رحمت کی منتظر ہیں، ہمارے بوڑھے اے اللہ تیری رحمت کے منتظر ہیں، فلسطین کے بچے تیری رحمت کے منتظر ہیں۔ اے اللہ فلسطین کے بچے تیری رحمت کے منتظر ہیں، کشمیر کی بچیاں تیری رحمت کی منتظر ہیں۔ اے مالک الملک تجھے پتہ ہے ان کا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تجھے پتہ ہے ہمارا بھی تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما، عزت رفتہ عطا فرما، اے اللہ عزت رفتہ عطا فرما۔ اصل میں ہم نے تیرا در چھوڑا ہے اس لیے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اے اللہ تیرے در پہ آنا بھی تیری توفیق کے بغیر تو نہیں ہوتا نا۔ اے اللہ اپنے کرم سے سارے مسلمانوں کو اپنا در دکھا، اپنی چوکھٹ پہ جھکا، اپنی چوکھٹ پہ جھکا، سارے مسلمانوں کے دل اپنی ذات کی طرف موڑ دے۔ ہماری نوجوان نسل بے حیا ہو گئی، انٹرنیٹ میں مبتلا ہو گئی، فیس بک نے، انٹرنیٹ نے، یوٹیوب نے، ٹک ٹاک نے ان کے تقویٰ کی دھجیاں بکھیر دیں، ان کی نگاہیں بے قابو ہو گئیں، آوارہ ہو گئیں، بے حیا ہو گئیں، ہماری بچیوں کے برقعے اتر گئے۔ اے اللہ ساری دنیا کے برقعے اترتے تو اتنا دکھ نہ ہوتا۔ اے اللہ جتنا ان شمالی علاقے والوں کی عورتوں کے برقعے اتر گئے، اے اللہ ان کے آباء و اجداد نے انگریزوں سے لڑ کر اپنی ماں کا برقع بچایا۔ اے اللہ آج کی نوجوان بچیوں نے انٹرنیٹ میں کو دیکھ کر اے اللہ اپنے برقعے اتار دیے، اپنے دوپٹے اتار دیے۔ اب ان کی بھی تصویریں اے اللہ بازاروں میں لگی ہوئی ہیں، سائن بورڈوں میں لگی ہوئی ہیں۔ ان کی بچیاں بھی اے اللہ کھلے سر کے ساتھ یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں، کالجز میں جا رہی ہیں، لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھ رہے ہیں، تیرے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اے اللہ پتھروں کی بارش کو دعوت دے رہے ہیں، زلزلوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اے مالک الملک ہم اپنا رونا تیرے سامنے روتے ہیں، سب کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف پھیر دے، سب کے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، ہمارے نوجوانوں کو پرہیزگار بنا دے، ہماری عورتوں کو اماں فاطمہ، اماں عائشہ، اماں خدیجہ کے نقشے قدم پہ چلنے کا شوق دے دے۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں بچیوں کو
اما فاطمہ، اما خدیجہ، اما عائشہ کے نقش قدم پہ چلنے کا شوق دے دے اللہ، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا ان کو شوق دے دے اے اللہ۔ ان کی دادیوں نانیوں نے جو بڑے بڑے ٹوپی والے برقعے پہنے، ان ساری بچیوں کو وہ برقعے پہنا دے اللہ، وہ برقعے دوبارہ پہنا دے، یہ کالے برقعے بھی ختم کر دے، وہ ہماری بڑی عورتوں والے سفید برقعے اے اللہ وہ خاکی برقعے، وہ ٹوپی والے برقعے وہ دوبارہ رائج فرما، وہ دوبارہ رائج فرما، فحاشی کو ختم فرما، اوریانی کو ختم فرما، ہماری نوجوان نسل ہمیں واپس کر دے، ہماری بے بسی ہے اے اللہ، نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی، ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، ہم ان کو ناچتا دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو ڈانس کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل اور لڑکیوں سے گپیں لگاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہمارا جگر پارا پارا ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، دل تیرے قبضے میں ہے اے اللہ۔ ساری دنیا کے انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے، اپنے کرم سے سارے انسانوں کے دل اپنی ذات کی طرف پھیر دے، اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنے محبوب کی طرف پھیر دے، مدینے کی طرف پھیر دے، اما فاطمہ، اما عائشہ، اما خدیجہ کی طرف پھیر دے، اسلام کا بول بالا کر دے، مسجدوں کو آباد کر دے اے اللہ۔ یہ ادھر ادھر سے اے اللہ اتنے سارے تیرے بندے اے اللہ، ہم اجنبی مہمانوں سے تیری بات سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اے مالک الملک، سب نے توبہ کی ہے، سب نے توبہ کے کلمات پڑھے ہیں اے اللہ، ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے، ان کو گناہوں سے پاک کر دے، ان کو گناہوں سے پاک کر دے، ان کو گناہوں سے پاک کر دے اے اللہ، ان کو گناہوں سے پاک کر دے اے اللہ۔ انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے اے اللہ، ہم ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں، ان کی نگاہوں کو کنٹرول فرما، ان کی زبانوں کو کنٹرول فرما، ان کی شرمگاہوں کو حرام سے بچا اے اللہ، ان کے دلوں کو حرام سے بچا، ان کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دے، ان سب کو صاحب نسبت بنا دے اے اللہ۔ اس علاقے میں صاحب نسبت مجمع تیار فرما اے اللہ، اپنی بارگاہ کی مقبول خانقاہ تیار فرما اے اللہ۔ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اے اللہ۔ اس مدرسے کا نام میرے شیخ کے نام پر ہے، میرے محبوب کے نام پر ہے اے اللہ۔ اس مدرسے کو ہمارے شیخ کے اے اللہ ساری فیوز و برکات اور روحانیت عطا فرما، نسبت عطا فرما، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو سب کو صاحب نسبت بنا دے، کامل تقوی دے دے، نور نسبت دے دے، ان کو علماء ربانیین بنا دے اے اللہ۔ اس علاقے میں اور بھی جتنے مدارس ہیں ان سارے مدارس کو قبول فرما، خانقاہیں قائم فرما، خانقاہیں قائم فرما، بچے بچے کو دین کا دائی بنا، روزانہ کی محنت ہر مسجد میں چالو فرما، روزانہ کی محنت ہر مسجد میں چالو فرما، ساری دنیا کے ویزے کھول دے اے اللہ، ہماری جماعتیں ساری دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے اے اللہ۔ علماء حق کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے ان کی کوششوں کو کامیاب بنا اے اللہ۔ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، سرحد پہ کھڑی ہوئی افواج کی حفاظت فرما اے اللہ۔ شر پسندوں کو ہدایت عطا فرما، بے ہدایتوں کو دفع دور فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اس کی مہنگائی کو ختم فرما، غریب کے لیے بچے کو روٹی دال کھلانا اے اللہ مشکل ہو گیا ہے، غریب جائے تو کہاں جائے اے مالک الملک، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، یہ ملک تیرے نام پہ بنا ہے، تو ہی اسے خوشحال کر دے، اسے خوشحال کر دے، اسے دین کا مرکز بنا دے، اسے اسلام کا مرکز بنا دے، اسلام کا قلعہ بنا دے اے اللہ۔ جو اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں ان کو ہدایت دے دے، بے ہدایتوں کو دفع دور کر دے، بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے اے اللہ۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئی ان کو نیک صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا پکا حافظ بنا اے اللہ۔ دین میں ان کا دل لگا، علم میں ان کا دل لگا، علماء ربانیین بنا، متقیوں کا امام بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، دین کا دائی بنا، قیامت تک کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ۔ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما اے اللہ۔ اس سارے مجمع کے دلوں میں جو جائز ارمان ہوں پورے فرما، ان کی جائز دعائیں قبول فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، تجھے پتہ ہے کس کس کو کیا پریشانی ہے اے اللہ، ان سب کی وہ ساری پریشانیاں دور فرما، جو خیر مانگی وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے آقا نے مانگی
ان میں سے بھی وافر عطا فرما. جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما. ہمارے آنے کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنے محبوب کی خوشنودی کا باعث بنا. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.